اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ سورہ مریم تا سورہ صاد یہ مکمل 8 پارے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے اور ان کو اکاشا اسلامک میڈیا کے اوپر اپلوڈ بھی کریں گے۔ سورہ مریم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 16 میں حضرت مریم علیہ السلام کا اسم گرامی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سیدہ کا ذکر موجود ہے، لیکن اس سورہ کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت جبریل امین ان کے پاس آئے اور وہ ان کو دیکھ کر کس طرح گھبرائیں، اور جبریل امین نے ان کو لڑکے کی بشارت دی اور انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اور پھر ان کی حمل کی صفت بیان کی، کس طرح وہ حاملہ ہوئیں اور حمل کے دوران ان کی جو طبیعت اور کیفیت تھی وہ کیا انداز تھا اس کا، اور پھر قوم کا تانے دینا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی امی کی برات بیان کرنا شیرخوار اور چھوٹی عمر کے اندر۔ الغرض اتنی تفصیل جو سورہ مریم میں ہے قرآن کی کسی اور حصے میں اتنی تفصیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے سورہ کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ تفسیر کے ساتھ اور ایک جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل متوفہ 241 ہجری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے سیدنا جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، ان سے 10 سال یہ بڑے تھے، حبشہ میں گئے ہوئے تھے، تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ جو آپ کے رسول پر جو کلام نازل ہوا اس کا کوئی حصہ یاد ہے تو آپ سنائیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا یہ ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو نجاشی نے اس کو سنا اور زار و قطار رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ آس پاس بیٹھے پادری بھی رونے لگے، ان کے سامنے جو کتابیں پڑھی تھیں وہ بھی گیلی ہو گئیں۔ نجاشی نے آخر میں یہ کہا کہ ان ھذا واللہ والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدۃ، اللہ کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی جو ہے روشنی کے طاق سے نکل رہا ہے، یعنی جو دیوار کے اندر طاق ہوتا ہے جس کو ہم مشکات کہتے ہیں، دیہاتوں کے اندر ایک طاق ہوتا ہے، اس میں دیا لالٹین لیمپ رکھا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ قرآن اور جو کلام موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ دونوں ایک ہی طاقچے، ایک ہی روشنی کے وہ طاق سے نکل رہی ہیں۔ تو مسند احمد کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ تو یہ سورت حضرت جعفر طیار نے نجاشی کو پڑھ کے سنائی۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی حقیقت، ان کا معنی مفہوم اللہ اعلم بمرادہ، بہت سارے لوگوں نے علیحدہ علیحدہ معنی بیان کے، کاف کے، عین کے، صاد کے، ہا کے، تو کوئی بھی معنی صحیح سند کے ساتھ جو ہے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ نہیں ملتا۔ اللہ ان کی حقیقت، ان کا معنی مفہوم جانتا ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا پوری دنیا کو، ان کا معنی مفہوم کریں، اس جیسا کلام لے کر۔ یہ حروف مقطعات قرآن کی مختلف صورتوں کے اندر ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تو یہاں ذکر سے پہلے ھذا موصوف ہے، ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ،
جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پکارا تو اس چیز کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 اور 38 کے اندر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بچی تھیں تو یہ ان کو گھر میں کمرے میں بٹھا کر گئے، کنڈی وغیرہ لگا کر جب واپس ہے تو وجدہا عندہا رزقا، تو ان کے پاس بے موسم پھل پائے جو کمرے میں موجود نہیں تھے، تو وہاں ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دعا کی۔ تو اس چیز کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ کان زکریا نجارن، حضرت زکریا نجار تھے، لکڑی کا کام کرنے والے تھے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والے تھے۔ تو انہوں نے وہاں چھپی آواز سے پکارا، اللہ اگر تو اس بچی کو رزق دے سکتا ہے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دے، اللہ مجھے بھی اولاد نصیب فرما۔ قال ربی انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واہنہ کا معنی کمزور، عزم کا معنی ہڈی، منی میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الراس شیبا اور میرا سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، اشتعل یشتعل اشتعال کا معنی شعلے مارنا، راس سر کو کہتے ہیں، شیبہ کا معنی بڑھاپے کی وجہ سے، میرا جو سر ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بھی بے نصیب نہیں ہوا، اللہ جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے تو نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تو نے کبھی میری دعا کو رد نہیں کیا، کبھی مجھے بے نصیب نہیں کیا، اللہ تو نے ہر وقت میری دعا کو قبول اور شرف قبولیت عطا فرمائی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور فرمایا کہ اور بے شک میں اپنے پیچھے، خفتو ڈرتا ہوں، موال یا اپنے قرابت داروں میں، من ورائی اپنے پیچھے، بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، موالیہ کا معنی قرابت دار، من ورا کا معنی پیچھے، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما، یارثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، اللہ میری برادری میں، میری قوم میں ایسا کوئی مجھے وارث نظر نہیں آتا جو ہماری علمی نبوت والی جو وراثت ہے، ہماری علمی وراثت اس کو سنبھالے، اللہ اس لیے مجھے تو کوئی وارث عطا فرما جو میری اور میرے آباء و اجداد کی اس علم کی وراثت کو یا اللہ وہ سنبھال سکے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، اللہ جو بچہ مجھے دے اسے پسند کیا ہوا بنا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب میرے لیے کیسے غلام، کیسے لڑکا ہوگا، وکانت امراتی عاقر، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور فرمایا کہ میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں، اللہ میرے پاس کیسے بچہ ہوگا، بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کے آخری دور کو پہنچ چکا ہوں، کیسے بچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال کذالک، کہا ایسے ہی ہے کہ آپ کی بیوی بانجھ ہے اور آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، جہاں سے کچھ نہ ہوتا ہو وہاں سے وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ قال کذالک، فرمایا کہ ایسے ہی ہے، قال ربک هو علی ہین، لیکن یہ تیرے رب نے فرمایا ہے میرے لیے آسان ہے، تم آپ کے جوڑے سے اولاد کا پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اگرچہ آپ کو بظاہر یہ مشکل لگ رہا ہے،
لیکن رب کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے میرے لیے آسان ہے یہ۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اے زکریا علیہ السلام، میں نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کا کوئی نقشہ، کوئی ڈھانچہ، کوئی میرے سامنے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ یا آپ کا کوئی تصویر کچھ بھی نہیں تھا، آپ عدم تھے، آپ کا نام و نشان نہیں تھا، میں نے آپ کو پیدا کر لیا۔ تو پھر آپ میں سے بچے کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبروں کا، اپنے انبیاء کا تذکرہ خیر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے پھر انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔